خطاطی کا فن ایرانیوں کے یہاں ہمیشہ مقبول رہا ہے، مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں نئے سافٹ ویئر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ہے۔ استاد کی خسرو خروش ایک ایران کے معروف فنکاروں میں سے ہیں۔ وہ 1941 میں پیدا ہوئے اور وہ استاد حسین میر خانی کے شاگرد ہیں۔ آئیے اس موضوع کے بارے میں اور اس کی ٹیکنالوجی پر اور سافٹ ویئر کے اثرات کے سلسلے میں ان سے کچھ جانتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے خیال میں خطاطی کے ہنر میں ہم کافی آگے آئے ہیں، لیکن خطاطی کو لے کر سوچنے کے انداز بدل گئے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو ہمارے اساتذہ کے اصول کی حیثیت رکھتی تھیں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں محنت بہت ہے، بہت مشقت ہے، بہت سخت ہے۔ یہ کام ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان مراحل کو طے کر سکے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اب سلیقے بدل گئے ہیں، یعنی اب لوگوں میں کیلی گرام جیسے نقش و نگار والی تحریروں کی طرف رجحان بڑھا ہے اور کلاسیکل کیلی گرافی کا رجحان ذرا کم ہوا ہے، اور پھر اس میں رنگوں کا اضافہ مزید سبب بنا ہے کہ اس کے شائقین بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ البتہ کچھ جوان ایسے ہیں جو ابھی بھی کلاسیکل کیلی گرافی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے تئیں وفادار ہیں۔ مجھے انہی چند جوانوں سے امیدیں ہیں کہ وہ اس فن کو مرنے نہیں دیں گے اور اس ہنر کو وہ زندہ رکھیں گے اور آگے تک لے کے جائیں گے۔ مجموعی طور پر لوگوں کا جو سوچنے کا انداز ہے خطاطی کو لے کر وہ پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیل ہو گیا ہے۔ استاد یہ بتائیے، آج کل کیلی گرافی کے لیے نئے سافٹ ویئر اور گرافک ڈیزائننگ وغیرہ جیسی چیزیں آئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان چیزوں نے کیلی گرافی یا خطاطی کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ صحیح بات ہے، ڈیزائننگ کا کانسیپٹ آگے آیا ہے اور کچھ برسوں میں اس فیلڈ میں کچھ بڑے الٹ پھیر ہوئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں۔ کمپیوٹر اسکرپٹ نے ان کی بڑی مدد کی ہے، مگر یہ ابھی اس خط نستعلیق کے آس پاس نہیں پہنچا ہے جو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے اور اسے کوئی ماہر آدمی لکھتا ہے۔ اس کا انڈسٹریل استعمال زیادہ ہے، فنی استعمال کم ہے۔ اس سے بھی کلاسیکل خط کا تھوڑا نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ اب کوئی کیلی گرافر کے پیچھے نہیں جاتا ہے، درحالے کہ پہلے کورس کا جو متن ہوتا تھا، جو نصاب کا کنٹینٹ ہوتا تھا، وہ پہلے کیلی گرافی ہوتا تھا، اسے کیلی گرافر ہی لکھتا تھا۔ اب کوئی خطاط کسی کتاب کی کتابت عام طور پر نہیں کرتا ہے، اس لحاظ سے خطاطی کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اب خطاطی کو پیشہ نہیں مان سکتے۔ پہلے بھی خطاط کی بہت زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی، مگر ایک آدمی خطاط ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا تھا، اور اب لوگ بھی اس کا بہت زیادہ ساتھ نہیں دیتے۔ کمپیوٹر اسکرپٹ نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ خطاطی کی اصلیت خطرے میں ہے۔ ایک خطاط پہلے آتا تھا اور اپنے فن پر تکیہ کرتے ہوئے کچھ لکھتا تھا، مگر آج ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک خطاط اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس چیز سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ نہیں، بالکل اب پہلے جیسی باتیں نہیں رہی ہیں۔ استاد، خطاطی کا فن بزرگوں سے پہلے کے استادوں سے چلا آ رہا ہے، آپ تک پہنچا ہے اور پھر آپ کے ذریعے آئندہ نسلوں تک پہنچے گا۔ آپ اس بارے میں کیا تجویز کرتے ہیں کہ ایران میں اس ہنر کی تاریخ اور اس کے اسرار و رموز کو کیسے محفوظ کیا جائے؟ خطاطی ہمیشہ ہمارے لیے کسی ایک فرد کے ذریعے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زندہ رہی ہے تاریخ میں۔ 400 سال پہلے میر عماد اکیلے اس فن کو بڑھاوا دینے والے تھے۔ بہت عظیم خدمات ہیں ان کے، اور ان کی تمام تر جو شاہکار ہیں ان کے کاموں کے اور ان سے متعلق جو اطلاعات ہیں وہ آج دنیا کے میوزیم میں محفوظ ہیں، ہر جگہ ان کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، خوشنویسی اور خطاطی کسی ایک فرد سے بھی زندہ رہ سکتی ہے، اور وہی اس کو اپنے زمانے والوں کو پہچنواتا ہے۔
بہت بہت شکریہ آپ کا استاد کہ آپ نے ہمیں اتنی اہم معلومات کیلیگرافی کے بارے میں دی. شکریہ.